السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم اپنے مہمان کو اگین ویلکم کہیں گے. بات ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی. تو ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے، مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ مارچ کریں گے ہی کریں گے اور دھرنا دیں گے اور حکومت کو گھر بیچ کے ساتھ لیں گے. اور اسی طرح جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں بلال بھٹو، انہوں نے بھی ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ جی جنوری کو حکومت کو جانا ہی پڑے گا، یا ہمیں معافیاں دیں یا حکومت جائے. اس طرح کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ فلاپ ہوتا ہے تو کیا یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی سیاست سے لوگ متنفر نہیں ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا حکومت گھر جائے گی؟ کس طرح کا سینیریو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک مذہب کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ میرے جیسا عام انسان سے اسے نہیں سمجھ پا رہا. اگر یہ مذہب کے مطابق سیاست ہوتی، ہمارے دین کے مطابق سیاست ہوتی، تو یقیناً ہمارا کلچر میں کبھی بھی یہ بے ایمانہ کلچر نہ آتا. اس کا یہ تو بات 100% ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی سیاست کو مذہب میں نہ لائیں. یہ اصل میں مذہب کے مطابق سیاست نہیں کرنا چاہتے. جو دین نے ہمیں دستور دیا ہے، جو دین نے ہمیں اخلاق دیے ہیں، جو دین نے ہمیں ہماری اصلاح کی ہے، جو دین نے ہمیں معاشرے میں رہن سہن کے طور طریقے اپنا کے بتائے ہیں، یہ اس کو نہیں اپنانا چاہتے. صرف یہ فرق ہے. دیکھیں دین جو ہے یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے. دین جو ہے یہ تو اسلام ضابطہ حیات ہے جس نے آپ کو پوری زندگی کا اور جیسے جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا، اور نہ کہ طریقہ سلیقہ بتا دیا بلکہ معاشرے کا رہن سہن بھی بتا دیا کہ آپ کے ہمسائوں کے حقوق کیسے ہیں، آپ کی رواداری کیسی ہونی چاہیے، آپ کا سماجی جو طریقہ کار لوگوں میں سماج میں رہنے کا وہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جو دین ہے یہ پورا ایک ضابطہ حیات ہے. تو میں تو اصل میں وہی اسی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ مذہبی پارٹیوں نے یہاں پر شاید میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں، جو مجھے نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر معاشرے میں عام انسان کی تعمیر نو نہیں کی، جو کہ ان کا ایک بنتا تھا بحیثیت عالم. کیونکہ اس کو جو سوسائٹی میں جو ہم دیکھتے ہیں جتنی جہالت ہے، جتنی بے روی ہے، اور جتنی اپنے دین سے لادینی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سوچ ہے، تو اس کے ذمہ داران وہی عالم حضرات ہیں جن کا یہ دنیا میں فرض تھا ان کے اوپر. ہماری جیسے لوگوں کو اس کی تربیت کرتے، ان کو یکجہتی اخوت اسلامی رواداری کا درس دیتے، اور ہمیں یہاں پر ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے سوچ دیتے. اپنا ایک دین کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات ہوئی. میں اتنا کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ میرا دین مجھ سے کیا ذمہ داریاں لینا چاہتا ہے. میں بھی اپنے جو عالم دین ہیں ان کے علم سے مستفید ہونا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کے کلچر کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. اور یہ نہ کہ صرف میں بلکہ تمام جتنے بھی یہاں کے رہنے والے جو افراد ہیں، تاکہ پھر ہی معاشرہ بن سکتا ہے، پھر ہی معاشرے کی تعمیر نو بھی ہو سکتی ہے اور تشکیل نو بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اگر ہم دیکھ لیں 2 لمحے کے لیے، ہم اپنی اس بات کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ کر لیں کہ آج اگر ایک NRO ہو جاتا ہے، اگر آج یہاں پر چند لوگ جو کہ اس وقت اسٹیٹ کی گرفت میں ہیں، حکومت کی گرفت میں تو میں نہیں کہہ سکتا، یعنی کہ اسٹیٹ کی گرفت میں ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو چارجز ہیں وہ اسٹیٹ کے جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس کی وائلیشن کو یعنی کہ اس کے قانون کو توڑنے کے ہیں، اس کی وائلیشن کرنے کے ہیں، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جن کے اوپر یہاں پر اپنا کرپشن کے چارجز ہیں. اگر وہ کچھ چند شخصیات آج پھر ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، NRO ہو جائے، تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. تقریباً یہ اب واپس اگر شاید مثلا کسی نے کہا تھا، میں اس کا کوئی عینی شاہد تو نہیں ہوں، کہ مولانا صاحب کو اگر آج اسمبلی سے باہر ہیں، پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اور کشمیر کمیٹی کے بھی وہ چیئرمین نہیں ہیں، تو شاید اس کا ان کو زیادہ دکھ ہے کہ میرے پاس وہ مراحت نہیں ہے، میں آج پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. تو
یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان ضروری ہے یا چند شخصیات ضروری ہیں بنی امین صاحب؟ یقیناً پاکستان ضروری ہے. شخصیات تو آتی جاتی ہیں، دیکھیں جو 70 سال پہلے شخصیات تھیں وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہے 70 سال کے بعد نہیں ہوگی. پاکستان نے تو اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، جسے تا قیامت رہنا، مثلا رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ میری نسل نے یہاں چلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، جو اسٹیٹ، جو ریاست ہے، یہ ہم سب کی ماں ہے، ہمارے سر کے اوپر اس کا سایہ رہنا چاہیے. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ جتنے بھی پارٹیز اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں مولانا صاحب کو بھی، یا مولانا صاحب بھی اس میں ہیں، یہ تو ایک تسلسل 4-5 دہائیوں سے یہ تو رہے ہی حکومت میں ہیں، یہ تو اقتدار میں رہے ہیں. تو آپ اگر کچھ نہ کریں کہ آج بھی سندھ میں چلے جائیں تو بلاول صاحب کی حکومت ہے، تھر میں جا کے دیکھ لیں کیا حال ملے گا آپ کو. بچوں کے پاس غذائی قلت جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے. سر یہ کوئی چانس ہے کہ ان کا اگر لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے تو حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں اور حکومت جانے کا کوئی خدشہ ہو؟ دیکھیں میں اس حکومت سے تو میں ذاتی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو ہٹا کر جس حکومت سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عوامی بحران ہے، جو عوامی توقعات ہیں، عوامی امیدیں ہیں، ان کو پورا کر سکے. اس حکومت کے پاس کیوں کہ اس حکومت کے چلانے والے جو افراد جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز ہیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حکومت جائے نہ جائے، مجھے یہ چاہیے کہ میرا کشمیر کے لیے آواز جو ہے وہ یہاں پر بلند ہونی چاہیے. مجھے اسٹیٹ کی ضرورت ہے، مجھے ریاست کی ضرورت ہے. حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، اس کا وجود میرے لیے، میرے بچوں کے لیے ایک نعمت ہے، مجھے اس کے وجود کو بچانا ہے. یعنی میں ذرا اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا اتنی انٹینسٹی ہوگی اس مارچ میں، کیا اتنی شدت ہوگی کہ حکومت کو کوئی نقصان پہنچے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں کہ یہ تو چلے جو دھرنا ہے اس کا تو سمجھ سے بالا تر والی بات ہے. عمران خان صاحب کا دھرنا تو اصولی تھا کہ انہوں نے ایک پرنسپل کے اوپر ایک سٹانس لیا، کہا کہ 4 حلقے کھول دیں. آپ یہاں پر انتخابی جو دھاندلی ہے، جو کرپشن ہے، انتخابی دھاندلی، یہ بنیاد ہے نظام کو اس نظام کرپشن کے نظام کی. تو انہوں نے اس وقت وہ 4 حلقے نہیں کھولے تھے. یعنی وہ ایک اصول پہ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ عوام تھی، بہت بڑا ایک اور بھی تھا تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت بھی وہ حکومت نہیں گرا سکتی ہے. میں ایک بات کمپلیٹ ہو جائے، اور سب سے بڑی بات تو اس وقت 14 شہید ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن میں. طاہر القادری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. اتنے بڑے ایجیٹیشن کے بعد 126 دن کا دھرنا ہوا لیکن حکومت نہیں گئی. لیکن اس کے بعد بھی ایک بن گیا اپنا ایک ایسا کمیشن بن گیا جس نے اس کی تحقیقات کی. تو ان کے اصولی موقف کے وقت بھی حکومت نہیں گئی. تو جب یہاں پر کوئی بات سمجھ سے بالا تر والی بات ہے تو اس کو تو حکومت کے میں نہیں سمجھتا کہ جانے کے کوئی چانسز ہیں. اس حکومت کو اگر میں جہاں تک بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی امیدوں کے اوپر پورا اتریں گے اور اس سسٹم کو بدلیں گے، اور اپنے ساتھ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کو بھی کیفے کردار تک پہنچائیں گے، اور اس کرپشن کے نظام کو بھی رسوا جو بھی حالات آگے بنیں گے. کہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک کمیٹڈ ہیں، ایک اپنی بات کے کمیٹڈ افراد ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس بے ایمانہ کلچر میں، اس اشرافیہ کے سرمایہ دارانہ جمہوری نظام میں عوام کی توقعات کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے خفیہ والے اور یہ جو آپ کی سول گورنمنٹ ہے، یہ چاہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کریں؟ دیکھیں جی، جتنے بھی ہمارے جو اپنا خفیہ ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، یہ محب الوطن ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان حالات میں جب کا آپ کا ایک بین الاقوامی سطح پر کشمیر جو ڈبیٹ ہے وہ آپ اجاگر کر آئے ہیں اقوام متحدہ میں، اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو نے بڑی کھل کر بات کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری فوج کے سالار ہیں انہوں نے تو کئی مرتبہ باور کروایا ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے ڈیموکریسی کا نام لیا، انہوں نے جھوٹ، فریب اور مکاری کا نام نہیں لیا، لوٹ مار کا نام نہیں لیا، کرپشن کا نام نہیں لیا. انہوں نے جمہوری روایات کا نام لیا، انہوں نے ایک انسانی اقدار کا نام لیا کہ جمہوری روایات کے مطابق جو جمہوریت ہے اسے پنپنے دیا جائے. اور یہ بھی
بڑی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے بھی کئی دفعہ ایسا کہا ہے کہ جو سابقہ آرمی چیف تھے ہمارے راحیل شریف صاحب، وہ کہتے تھے کہ سیاست سے جرائم کا خاتمہ کر دیں گے ہم. تو جتنے بھی مثلا ہمارے جو سول ادارے ہوں یا پھر ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک پیج پر ہیں اس وقت. سول حکومت بھی اور ملٹری ریلیشن شپ یہ ایک پیج پر ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں اگر دشمنوں کو مروڑ ہیں، ان کے پیٹ میں تکلیف ہے، تو یہی تو ہے کہ یہاں پر تو فوج کے خلاف ایک نیریٹو آتا رہا ہے جو ان کو خدا نہ خاصہ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ جو اپنی جانوں کی شہادتیں دیتے ہیں، جو یہاں پر اس ملک کی سلامتی کے لیے آج بھی بارڈروں پر کھڑے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں، جنہوں نے ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کے رکھا ہے. تو یہ تو یہاں پر دشمن کا یہ خواہش ہے کہ اس لیے تو یہاں پر کچھ سیاسی پاکھنڈی سیاسی دلال فوج کے خلاف ایک نیریٹو بیان کرتے رہے ہیں کہ تاکہ فوج میں تقسیم آ جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ خدا کا شکر ہے کہ نہ کہ ملٹری ریلیشن شپ اور حکومت بلکہ عوام بھی اپنی فوج پاکستان کے ساتھ. یہ بالکل ادارے ہیں پاکستان کے، اور پاکستانی اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے سر کہ اس جو اعلان کیا ہے مولانا صاحب نے، اس سے پہلے حکومت کہتی تھی اپوزیشن جو ہے یہ تھی کہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور مل کے ہم تحریک چلائیں گے گورنمنٹ کے خلاف. اب اس وقت مولانا صاحب نے جب اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو تمام اپوزیشن پارٹیز اس سے کترا رہی ہیں، حالانکہ ان کے موقف کی ہی تائید ہو رہی ہے کہ ہم حکومت کو گرانا ہے ہم نے. تو مولانا بھی وہی کہہ رہے ہیں. اس وقت کیا ان کے آپس میں بیچ میں کیا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کو اب سپورٹ نہیں کر رہے، اپوزیشن مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ نہیں کر رہی؟ نہیں جی، اپوزیشن جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کو کیش کرانا چاہتی ہے. وہ کیش اس لیے کرانا چاہتی ہے کہ ان کو درمیان میں کہیں سے سگنل آ جائے. جیسے اپنا عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ میں کوئی این آر او نہیں دوں گا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ سے کوئی ایسی تھوڑی سی انڈیکیٹ کر دیا جائے، کوئی تھوڑا سا ان کو یہ امید نظر آ جائے کہ عمران خان ہمیں ڈھیل دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ مولانا صاحب کو اس موقع کے اوپر کیش کرانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ایک بات شاید میں ذرا کہنا بھول گیا، 27 اکتوبر ہے کیا؟ 27 اکتوبر کو ہم دیکھیں تو 1947 27 اکتوبر کو انڈیا کی فوجوں نے قبضہ کیا تھا کشمیر پر، اور کشمیری اسے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. یہ بھی اس تاریخ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کا انتخاب کیوں کیا گیا. 27 تاریخ کو تو کشمیری پوری دنیا میں اس دن یوم سیاہ مناتے، نہ کہ صرف کشمیری، باقی جہاں جہاں پر بھی انسانیت کا درد رکھنے والے مسلمان ہو یا کسی بھی کمیونٹی جس کا تعلق ہو، وہ اس دن یوم سیاہ مناتے ہیں. اب میری سمجھ سے باہر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب نے 27 تاریخ کا دن رکھا کیوں ہے. یعنی کہ اس کے بعد بھی رکھ سکتے تھے، اس سے پہلے بھی رکھ سکتے تھے. یعنی کہ خاص طور پر یہ 27 تاریخ کا جو دن ہے یہ بھی ہماری قوم کو ضرور سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات پھر میں آپ کی اسی طرف ہی آؤں گا جو آپ نے پہلے کہا کہ جتنی بھی اس کو اپوزیشن ہے، دیکھیں ایک میں پھر کسی ہم نے آج تک کبھی شخصیت کا نام نہیں لیا، ہم نے صرف ایک مائنڈ سیٹ کو کنڈیم کیا ہے. یہ جو شر اور خیر ہے یہ ازل سے ہے اور اس نے قیامت تک رہنا ہے. ہم جب بھی کوئی سوچ کو کنڈیم کرتے ہیں جو شر پسندانہ سوچ ہے، جہاں سے انسانی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، ہم اس سوچ کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم ان شخصیات کو جو کہ اس شر میں ملوث ہیں، اس شر میں انہوں نے اگر کرپشن کی ہے، اگر کسی نہ کسی طرح انسانیت کے جو اپنا دستور کو نقصان پہنچایا ہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی نہیں، یہ اپنے مفادات کی ہے. یہ جو شر پسند افراد ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ اپنے مفادات کے ہیں. یہ اقتدار پرست کسی کے نہیں ہیں، یہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں. جہاں سے بھی ان کو فائدہ مل جائے کوئی کسی کو نہیں بچا رہا. ہر کرپٹ انسان خود کو بچا رہا ہے. اس کو پتا ہے اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو اس کا نمبر بھی آئے گا، اس لیے کوئی کسی کو نہیں بچا رہا. یہاں پر جتنے بھی شر پسند ہیں یہ ایک دوسرے کو نہیں خود کو بچاتے ہیں. اس لیے میں یہ ان حالات میں بھی یہ جتنی بھی اپوزیشن ہے یہ مولانا صاحب کو صرف فرنٹ پہ کھڑا کر کر آگے سے کچھ پیچھے سے کچھ نہ کچھ ایسا چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حکومت جو ہے وہ شیک ہینڈ کرے، ان کو کوئی تھوڑا سا بیٹھ کر ریلیف دے. ان کے وہ جتنی بھی شخصیات وہ یعنی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جو موجودہ حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کہ یہ اسٹیٹ کے لیے اچھی بات ہے اور نہ اس موجودہ حالات میں کشمیر کاز کے لیے یہ اچھی بات ہے.
سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت جو پاکستان کی فیور میں بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کو سٹیبل رہنے دیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے. کشمیر کوز کے لیے یہ بہتر ہے کہ کشمیر کوز جو لوگ لے کے چل رہے ہیں، کامیابی سے چل رہے ہیں، انہوں نے ایک دنیا میں اس کا اجاگر کیا اس ایشو کو، ان کو ابھی فی الحال ڈسٹرب نہ کیا جائے. ناظرین، اس وقت پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر کوز سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں. جیسے ہمارے مہمان عارف بٹ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت جو اداروں کے خلاف بات کرے گا وہ کشمیر کوز سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک رول پلے کر رہا ہوگا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے مہمان اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.